الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل نے تبت یدا ابی لہب و تب یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، یہ چونکہ ابو لہب کے جو ہے وہ مذمت کے متعلق تھی، تو اس کی جو بیوی تھی ابو لہب یہ حضور کا چچا ہے اور یہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا، کافر ہی مر گیا، اس دنیا سے کافر گیا، تو اس کی مذمت میں یہ سورۃ مبارکہ نازل کی گئی تھی۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ایک پتھر لے کر جو ہے وہ آئی، اور ارادہ یہ تھا کہ اس پتھر سے معاذ اللہ حضور کا سر کچل دے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو جب وہ پہنچی تو اس نے حضور کو جو ہے وہ دیکھنے کی اس میں طاقت نہ ہوئی، وہ دیکھ ہی نہ سکی حضور کو، اور سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھنے لگی کہ تمہارے نبی کدھر ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کی نازیبا گفتگو کی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی شاعر یا عام انسان نہیں ہے کہ جو تمہارے متعلق گفتگو کریں گے، انہوں نے تو وہی بیان کیا ہے کہ جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیات آئی تھیں وہی انہوں نے پڑھ کے سنائی ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ یہ میرے ہاتھ میں پتھر تھا، میں اس کا سر کچلنے کے لیے آئی تھی، اگر مجھے یہیں پر وہ مل جاتا۔ اب اس کے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو یہیں پر موجود تھے لیکن نظر کیوں نہیں آئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتے کو حائل کر دیا تھا، ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان موجود تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نے قرآن پڑھا، یعنی وہ تبت یدا پڑھ کے سنائی لوگوں کو، تو جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم نے آپ کے اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان حجاب مستورہ، ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا کہ وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے اور اسی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب تم اپنے رب کا قرآن میں ذکر کرتے ہو، وحدہ اس کی توحید کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ اس رکوع کے اندر مسلمانوں کے جو 4 بنیادی عقائد تھے ان کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ پہلے توحید باری تعالیٰ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اب جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اگرچہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا ہے، لیکن کافر اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے غلاف ڈال دیے ہیں، جس کے دل پر جو ہے وہ گمراہی کی اور کفر کی سیاہی چڑھ چکی ہو تو وہ پھر قرآن سے جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دلوں پر غلاف ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں پر بوجھ رکھ دیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن کو سننے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ قرآن
ہدی للعالمین اس کی صفت ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی بدبختی کی وجہ سے اس قرآن کو نہیں سن پاتے اور اس سے جو ہے وہ اپنے لیے نصیحت حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر فرمایا کہ جب تم قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہو، اس کی توحید کا کہ وہ اکیلا ہے، یہ بت اور یہ جو تم لوگوں نے خدا بنائے ہیں یہ شریک نہیں ہو سکتے اس کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان آیتوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں جس کے لیے وہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، واذ ہم نجوا، اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک تو سنتے ہی نہیں کہ ان کے دلوں پر اور جو ہے وہ کانوں پر بوجھ ہے، دوسرا اگر سنتے بھی ہیں تو اس سننے کی بھی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ کس لیے سنتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ اس کے ذریعے تم پر اعتراضات کریں، اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جب وہ سنتے ہیں اور تمہارے متعلق کیا عقیدہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو کہ تم اگر اس بندے کی پیروی کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، تو یہ تو ایسا شخص ہے کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ جادو زدہ شخص ہے، اور اگر اس کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں بھی جو ہے وہ گمراہی کے اندر لے جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دی ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو وہ گمراہ ہوئے کہ ہدایت کی راہ نہیں پا سکتے۔ تیسرا عقیدہ، دو عقائد بیان ہو چکے، یعنی اللہ عز و جل کی توحید اور قرآن کے متعلق، اب تیسرا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے متعلق اللہ عز و جل نے یہاں فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف تشبیہیں بیان کرتے ہیں، کبھی معاذ اللہ آپ کے کلام کو اور آپ کو شاعر کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کبھی آپ کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہہ کر نسبت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو وہ تمہارے لیے کیسی کیسی تشبیہیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ ساری تشبیہیں بالکل جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، اور دلو وہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور وہ جو ہے وہ ہدایت کی راہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صفت کو، چاہے آپ کی ذات ہو یا آپ کی صفت ہو، اس کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کفر ہے اور وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ کافروں نے رسول کریم علیہ السلام کو تشبیہات دی مختلف، تو اللہ نے فرمایا فضلوا، تو وہ راہ حق سے بھٹک گئے جب آپ کے متعلق انہوں نے یہ تشبیہات نکالی۔ تو اب اگر کوئی شخص رسول کریم علیہ السلام کی کسی بھی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ چاہے کوئی شخص آپ کے علم کو معاذ اللہ جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے کہ رسول کریم علیہ السلام کے علم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ایسا علم تو اللہ نے جانوروں کو بھی عطا کر رکھا ہے، تو ایسی بھی اگر کوئی تشبیہ دے گا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اگرچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کو معاذ اللہ فالتو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے، کہے کہ وہ فالتو نمازیں تھیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے، فرضوں کے علاوہ جو پڑھتے تھے وہ فالتو تھی رسول کریم علیہ السلام کی نماز، معاذ اللہ ایسی تشبیہ بھی اگر کوئی دے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور وہ ہدایت کی راہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اپنے فضل و کرم سے رزق حلال وسیع عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔